منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بنیاد رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ یہ پروگرام رحمت للعالمین اتھارٹی کی معاونت سے پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، مختلف موضوعات پر اس پروگرام میں گفتگو ہوتی ہے، اور اس ساری گفتگو کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے سے ہم کیسے زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ اور یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہم ایک مہینے کے اندر اپنی پوری زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں اگر معلوم نہ ہو کہ ہم نے کسی گاڑی میں سفر کرنا ہے اور ہماری منزل کیا ہے، ہماری منزل کا تعین اگر نہ ہو تو پھر ہم سفر کبھی انجوائے بھی نہیں کر سکتے اور کبھی منزل پر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو منزل پر پہنچنے کی ضروری ہے کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ سفر کس طرف کر رہے ہیں، اس سفر کرنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن روزے کے ساتھ جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں ان پر ہمارا کوئی فوکس نہیں رہتا۔ ہم صرف سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزے کا حق ادا کر دیا۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ روزے سے ہمارے جو روحانی چیزیں ہیں وہ بلند تو ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا صرف اتنا ہی مقصد ہے کہ ہم یہ چیزیں کریں؟ اس کے ساتھ بہت سی چیزیں اور بھی جڑی ہوئی ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح آپ ہر سال اپنی گاڑی کی ٹیوننگ کرواتے ہیں، ایک خاص منزل تک جب آپ کی گاڑی چل جاتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں، اب اس گاڑی کی ٹیوننگ کروانی ہے، اس کو دوبارہ سیٹ کروانا ہے، اس کے جو پیچ وغیرہ ہیں جو ڈھیلے ہو گئے ہیں ان کو سیٹ کروانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں ہماری جو باڈی ہے نا، اس کی ٹیوننگ ہوتی ہے کہ ہم بھوکے رہتے ہیں، اور ہمارے جسم میں جو فاسد مادے بہت زیادہ جمع ہو جاتے ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رمضان صحت کے حوالے سے بہت ہی اہم، مطلب بین سطور ان بٹوین دا لائن ایک پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی صحت کو کیسے رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر جہاں پر آپ نے دوسرے لوگوں کا احساس کرنا ہے کہ ان کی بھوک کیا ہوگی، ان کی پیاس کیا ہوگی، تو آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بھوکا اور پیاسا رہنے سے آپ روحانی طور پر کتنے طاقتور ہو رہے ہیں اور آپ کی باڈی کو کتنے فوائد اور ثمرات حاصل ہو رہے ہیں۔ تو یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور آج ہم نے انتخاب کیا کہ اس موضوع پر بھی گفتگو کرنی چاہیے۔ ہم رمضان کے بہت سے ایشوز پر اور جو بہت سے اس سے جڑے ہوئے موضوعات ہیں اس پر بات کر رہے ہیں، تو آج صحت کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور لکیلی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد صاحب، چیئرمین ہیں رحمت للعالمین اتھارٹی کے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے۔ اور ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ سجاد صاحب، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں یہ پروفیسر ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج میں نے پھر تمہید تھوڑی سی لمبی کر دی ہے، لیکن یہ کہ باتوں خیالات آتے جاتے ہیں، بندہ سوچتا ہے کہ کیسے ان کو کنٹرول کرے، تو کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ رمضان کے مہینے میں یہ جو صحت ہے یہ بڑا اہم ایشو ہے۔ اچھا، بعض کا یہ ہوتا ہے نا کہ بہت سی چیزیں ہم پورا سال چاہنے کے باوجود نہیں روک پاتے۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں یار کھانا جو ہے نا ایک ٹائم کر دینا چاہیے، یا 2 ٹائم کریں، لنچ سکپ کر دیں، تو رمضان میں آٹومیٹکلی سکپ ہو جاتا ہے، تو باڈی کو بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اب بھوکا رہ کے حاصل کیا ہوتا ہے آپ کو، تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ بھوکا رہنے سے کیا اثرات پڑتے ہیں انسانی جسم پر۔ دیکھیے، پہلے تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ رب کریم اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، صحیح، ان کی بھلائی چاہتے ہیں، اور کوئی بات ایسے نہیں کہتے جس سے ان کو نقصان پہنچے۔ صحیح، اس لیے اگر یہ حکم دیا گیا کہ رمضان کے روزے رکھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آدمی کی صحت کمزور نہیں ہو سکتی۔ صحیح، یہ فائدے کے لیے، اس میں فائدہ ہی ہوگا، یہ نہیں ہوگا طاقت میں کمی ہو جائے، بلکہ اضافہ ہی ہوگا۔ وہ اضافہ کیسے ہوگا؟ وہ اضافہ اس طرح سے ہوگا کہ صحت کا جو مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہے وہ شاید یہ ہے کہ یہ شخص بہت موٹا تازہ لمبا تڑنگا ہے، وہ بہت صحت والا ہے۔ صحیح، جو بالکل، دبلا پتلا ہے وہ بہت خراب صحت والا ہے۔ صحیح، یہ
بالکل بے بنیاد تصور ہے۔ صحت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اخلاقی اور روحانی توازن جس کے نتیجے میں آپ کی سیرت خوبصورت ہو جائے۔ صحیح، اخلاقی اور روحانی توازن جس کے نتیجے میں سیرت خوبصورت بن جائے، خوبصورت بن جائے انسان۔ واہ! اچھا، اگر آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو بالعموم جھوٹ بولتا ہے صحیح، بالکل تو کچھ دن آپ دیکھیں اس کے چہرے سے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کچھ رات ہو رہے ہیں جھوٹ کے، صحیح، بالکل جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ بھلائی اور نیکی جو اختیار کی جاتی ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ صحیح۔ آپ کہتے ہیں بعض لوگوں کے بارے میں کہ بھئی یہ چہرہ ایسا ہے کہ جھوٹ بولنے والا نہیں معلوم ہوتا، یہ چہرہ پر نور ہے، صحیح، یہ چہرہ بہت معصوم معلوم ہو رہا ہے۔ یعنی یہ سب چیزیں ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا تعلق محض غذا کھانے سے نہیں ہے، صحیح، صحت کا تعلق محض کھانے پینے سے نہیں ہے، بلکہ صحت کا تعلق ہماری اس سوچ سے ہے، اس طرز عمل سے ہے جس کا نام اخلاق و روحانیت ہے۔ صحیح، بالکل دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ روزے کے اندر جو جسم میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، جس پہ جو اطباء نے غور کیا ہے، وہ ایک لمبی فہرست ہے، صحیح، اس میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں چند باتیں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر میں صبح پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں، پھر دوپہر کھانا پیٹ بھر کے، پھر رات بھی کھاؤں، تو جو میرا معدہ ہے صحیح، اسے کتنا کام کرنا پڑے گا؟ 3 گنا زیادہ۔ اگر میں اس کی جگہ میں صبح لوں واجبی اور شام کو لوں واجبی تو معدہ کام کم کرے گا زیادہ کرے گا؟ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکے گا، جب زیادہ کام کرے گا صحت بہتر ہوگی خراب ہوگی؟ بہتر ہوگی، بالکل جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی احکامات شریعت کے ہیں ان کے اندر ہمیشہ انسان کی بھلائی کا پہلو ہے۔ صحیح، اچھا، اگر ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں، روزے کے اندر پانی نہیں پیتے، جس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ کم از کم لیول ہے پانی کا جو آپ کے جسم میں ہے تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ صحیح، اور یہ کہا جاتا ہے میڈیکلی کہ 2 لیٹرز واٹر صحیح، اگر باڈی میں موجود ہے تو آپ کی صحت ٹھیک ہے، ٹھیک، صحیح، چاہے آپ نے پانی آپ کو پیاس معلوم ہو رہی ہو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحیح، ایسے ہی جب آپ کا دل جو ہے وہ خون کو پمپ کرتا ہے، ہر ایک صحیح، جانتا ہے، بالکل لیکن اگر وہ پمپ کر رہا ہے اس حالت میں کہ معدہ اور جسم بوجھ سے پورا بھرا ہوا ہے، صحیح، اس میں جو آپ کی نسیں ہیں ان پر جو دباؤ ہے وہ کم ہوگا زیادہ ہوگا؟ زیادہ ہوگا، بالکل اس کے مقابلے میں معدہ آپ کا خالی ہے تو دباؤ کم ہوگا زیادہ ہوگا؟ کم ہوگا، اس میں کس کو آسانی ہوگی؟ دل کو مشکل ہوگی؟ آسانی۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں جو بالکل سائنٹیفکلی اسٹیبلشڈ ہیں۔ اس کی بنا پر جو تحقیقات اس حوالے سے لوگوں نے کی ہیں، میڈیکل ڈاکٹرز نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں شوگر لیول متناسب ہو جاتا ہے، اس میں الرجیز کم ہو جاتی ہیں، صحیح، اس کے اندر جو آپ کے فزیکل اسٹرینتھ ہے باڈی کی، مسلز کی، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے خون کے دوران کی وجہ سے، کیونکہ جب دوران زیادہ ہوگا وہ زیادہ ہو جائے گا۔ صحیح، اس کی بنا پر آپ کو نیند میں بہتری ہوتی ہے۔ صحیح، ہم سنتے ہیں جی ابھی تو میں سویا ہوں اور وہ ہو گیا وقت سحری کھانے کا، فجر سے بھی پہلے صحیح، اٹھ کے وہ کرو، پھر فجر پڑھو، پھر دفتر جانا ہے، وہ نیند اور کم ہو گئی، اور پھر گویا کہ رمضان نیند پر ہو ہی نہیں رہی ہماری نیند۔ نہیں، نیند کا جو یہ کم ہونا ہے یہ آپ کی صحت کو نیند کی پیدا کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص جو مشقت کرتا ہے جسمانی صحیح، اور اس میں وہ پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، وہ اس کے بعد عین گھاس کے اوپر درخت کے نیچے اگر لیٹتا ہے اور محض اسے 15 منٹ ملتے ہیں نیند کے، صحیح، تو اس 15 منٹ میں وہ اتنی ری گین کرتا ہے اسٹرینتھ کہ دوبارہ وہ 5 گھنٹے کام کر لیتا ہے۔ صحیح، ہاں، پاور نیپ اس لیے کہتے ہیں کیا؟ جس کا مطلب یہ ہوا کہ نیند کا تعلق دورانیے سے نہیں ہے۔ صحیح، رمضان آپ کو مجبور کرتا ہے اس پر کہ یہ بریکس ہو، صحیح ہے، ان بریکس میں آپ کم وقت میں وہ انرجی حاصل کریں جو آپ حاصل کرتے ہیں 8-9 گھنٹے ضائع کر کے۔ تو اگر دیکھا جائے تو رمضان کے جو طبی فوائد ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اس میں بینائی بہتر ہو جاتی ہے، اس میں انسان کا دماغ کے اندر جو نیورونز ہیں ان کا کام بہتر ہو جاتا ہے، اور جو ہمارے خلیے ہیں خاص طور پہ جو
زہریلے مادے جسم کے اندر ہوتے ہیں، ڈیٹاکسیکیشن، صحیح وہ سارے مادے خارج ہو جاتے ہیں رمضان کے اندر بھوک کی وجہ سے. صحیح جب میدا بھوکا رہتا ہے تو وہ جو انزائمز ہیں وہ نکل جاتے ہیں. خراب انزائمز کو کم کر دیتا ہے، وہ خارج ہو جاتے ہیں. گویا کہ طبی طور پر اس کے جتنے فوائد ہیں وہ بے شمار ہیں، میں صرف چند کا ذکر کیا آپ سے. صحیح. لیکن جو اصل مقصد ہے وہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ اصل میں اپنی دینی اور روحانی صحت کا خیال کر رہے ہیں، تو یہ اس کا بائی پروڈکٹ ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی، اسپیشلی جو رمضان میں رات کو نیند کے حوالے سے نا، کیونکہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں یار سحری کر کے سوئیں گے، تو سوتے ہی نہیں ہیں نا، وہ ساری رات جاگتے رہتے ہیں. اور میں دیکھا کہ راولپنڈی، لاہور، یہ راتوں کو ٹورنامنٹ چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم ساری رات کھیلیں گے، پھر سحری کریں گے، پھر ہم سو جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور پہلو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ 2 لیٹر پانی جو ہے وہ آپ کی باڈی کے اندر ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ آپ میڈیکلی فٹ ہیں. یہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ سحری کے وقت نا اتنا بڑا ایک جگ لسی کا، اور ہم کہتے ہیں کہ یار لسی پی لو تاکہ دن کو پیاس نہ لگے. اچھا پھر الائچیاں پانی میں ڈال کے نا کوٹ کے پانی میں، اس سے پیاس نہیں لگتی. اچھا پھر ساتھ ہم پانی کے بھی ایک جگ چڑھا لیتے ہیں، اور وہ جو ہمارا وہ ہے تو اتنا ہی نا میدا، تو ہم اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اب جو ہمارا دن ہے نا اچھے طریقے سے گزر جائے گا. تو صحت کے حوالے سے بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے کن آداب ان کی ہمیں تعلیم دی انہوں نے، وہ کیا تھیں؟ بہت ہی عمدہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہمارے سامنے ایک اصطلاح رکھ دی ہے جی ہاں بالکل، روحانی صحت کے حوالے سے. تو رمضان کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ خود قرآن مجید نے فرما دیا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. واہ بہت خوب. یہ رمضان تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جاننا چاہتے ہو. صحیح. یعنی خود اللہ نے فرما دیا کہ رمضان اور روزہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جاننا چاہتے ہو. تو اللہ رب العزت نے جتنی بھی عبادات اہل ایمان کے لیے اور انسانیت کے لیے رکھی ہیں، ان میں ان کی بہتری ہے، ان میں فائدہ ہے. اور شارع جو ہوتا ہے شریعت دینے والا، اس کا کبھی مقصود ہی نہیں ہوتا کہ انسانیت کو بھی نقصان پہنچائے. بالکل. عبادات ہوتی ہیں انسانوں کو، جیسا ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، سیرت اور صورت کو خوبصورت بنانے کے لیے. بالکل ایسی ہے. جسمانی طور پہ بھی دیکھیے اس میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. آپ نے جس کا ذکر کیا، اس میں بھی قرآن مجید نے ہمارے لیے ایک ہدایت رکھی ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو. اسراف نہ کرو. اب ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ تصور یہ ہو جاتا ہے کہ یہ اسراف لوگوں کو تھوڑا سمجھا بھی دیں، کیونکہ ہمارے ہاں ان اصطلاحات کا لوگوں کو نہیں پتہ. جی حد سے زیادہ کوئی چیز جتنی ضرورت ہے اتنی، یعنی کچھ لوگ جو ہے نا اتنا پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں کہ وہ بجائے ان کی صحت کے بجائے صحت کے وہ ان کے لیے ایک مرض بن گیا ہے. صحیح. ایک مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس کے لیے ان کو کئی اور پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں. اور روزہ تو بنیادی طور پر آپ کے جسم کے اندر ایک توازن پیدا کرنے کا نام تھا، روحانی طور پر اور جسمانی طور پر بھی. صحیح. جسمانی طور پر دیکھیے ہمیں بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ باقی امتوں کے مقابلے میں میری امت کی یہ خاص خصوصیت ہے کہ اس میں سحری میں برکت رکھی گئی. سحری میں برکت ہے. اس سے پہلی امتیں ممکن ہے رات ہی کو کھانا کھا لیتے تھے اور سحری کا اہتمام نہیں کرتے. سحری میں برکت مطلب ہے کہ آپ رات سوئیں جی، پھر جاگیں، پھر کھانا کھائیں، پھر نماز پڑھیں، پانی کیوں نہ پی لیں یا کچھ کھائی کیوں نہ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک اہتمام کیا ہے اس وقت کو. یہ اللہ نے ایک تو آپ کے اندر یہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر یہ چیز پیدا کر رہا ہے کہ صبح کی تہجد کے لیے اٹھنا تمہارے لیے آسان ہو جائے. یہ بھی عادت بنتی ہے کہ سونے کے بعد اس وقت اٹھنا کتنا قیمتی ہے. پھر چاہے تم ایک گھونٹ پانی پی لو، کچھ کھانا کھا لو، یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت کھانے میں کتنی اہمیت ہوتی ہے. اور یہ نہیں کہ ایک بھوکا پیاسا روزہ رکھو گے تو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کر رہے. جتنا تمہاری طبیعت ہے اتنا کھاؤ، اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ جو ہمارے ہاں یہ تصور ہو گیا ہے کہ صرف جو ہے بھوک جو ہے اور مٹانا، اور یہ تصور نہیں ہے روزے کے اندر. یہ ہے کہ اپنے نفس پر قابو پا کے جتنی صلاحیت ہے اتنا انسان استعمال کرے. اس سے آگے بڑھے گا تو اس کی جان کو نقصان ہوگا. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ مزاج بن گیا ہے کہ رمضان کے اندر ایسی خوراک کھانا شروع کر دیں گے جو اس کے لیے موافق بھی نہیں ہے. ایک دل کا مریض ہے اور وہ ایسی چیز کھا رہا ہے جس ڈاکٹر نے منع کیا ہے. اصل میں اس کو ساتھ نا بہت سے لوگ میں جائے رمضان میں کچھ نہیں ہوتا. جی جو چیز ہمیں احادیث سے ملتی ہے وہ بڑی واضح ہے کہ جو غذا آپ نے استعمال فرمائی ہے
وہ جو کا ستو ہے، تو ہے وہ کھجور ہے، صحیح، وہ دودھ ہے، وہ روٹی ہے، وہ زیتون ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اندر نہ فیٹ ہے، نہ اس کے اندر کوئی جسم کو موٹا کرنے والے مادے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب بھی آپ نے چیزیں استعمال فرمائی ہیں تو وہ کم سے کم استعمال فرمائی ہیں. صحیح، یہ نہیں کیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بھر لیا ہو غذا سے. صحیح، اب وہ بھرتے بھی کیسے؟ جس گھر کے 3 فاقے ہوتے ہوں صحیح، بالکل وہ بھر کہاں سے لے گا؟ صحیح. تو جو چیز حدیث سے ثابت ہے وہ ہے سادہ غذا، سادہ غذا. اور اس میں بھی وہ چیز جو مرغن نہ ہو. مجھے بتائیے، جو آپ ذکر کر رہے تھے سحری کا، تو سحری میں تو پراٹھے نہ ہوں، قیمہ نہ ہو، بالکل، انڈے نہ ہوں، اور کیا کیا نہ ہو، تو سحری کیا ہوئی؟ ہاں جی ہاں، اور ایسے ہی افطار میں جب تک جلیبی نہ ہو اور اس میں بالکل ہاں، 5 قسم کے جو ٹھنڈائی ہوتی ہے بادام کی بنی ہوئی وہ نہ ہو، اس کے بغیر وہ افطاری کیسے ہوگی؟ تو یہ جو ہم نے سارے لوازمات بنا لیے ہیں، اس کا مقصد تھا ہی نہیں سرے سے. اس کا مقصد یہ تھا کہ سادہ غذا جو آدمی عام طور پہ استعمال کرتا ہے وہ بھی کم مقدار میں، صحیح، تاکہ وہ چاق چوبند رہے. جب آپ اتنا کھائیں گے پھر آپ کوئی کام کر سکتے ہیں دن میں سوائے نیند کے. صحیح بات، بالکل. رمضان تو نہیں ہے کہ وہ ویکیشن ہو کہ چونکہ ہم نے روزہ رکھا اب چھٹی کریں گے، کر لیا چھٹی ہے، سو رہے ہیں دن میں، اونگ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ویسے آپ خود افطاری میں کیا کرتے ہیں؟ آپ کیسے میں افطاری جو گزارش کی ہے ابھی، کھجور اور پھل کا جو ہوتا ہے فروٹ چاٹ. اچھا، یہ میری نارمل، اور پانی، سادہ پانی، یہ 3 چیزیں آپ افطاری میں؟ جی، شربت نہیں لیتا میں. شربت نہیں لیتے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کرتے ہیں افطاری میں؟ جی ہمارا بھی معمول یہی ہے کہ ہم جو افطار جو ہے وہ کھجور کے ساتھ ہوتی ہے. گھر میں جو چاٹ بنا ہوتا ہے، بازار سے تو عادت نہیں ہے، جو گھر میں بچے خواتین بناتی ہیں اس کا اہتمام ہوتا ہے. اور ایک چپاتی جو ہے وہ روٹی کی سالن کے ساتھ. پکوڑے وغیرہ میں نہیں کھاتا بالکل. جو ہمارے یہاں کا لازمہ ہے صحیح، کبھی نہیں استعمال کرتا. اچھا بعض لوگ کس طرح کرتے ہیں کہ افطاری کرتے ہیں، افطاری کے بعد نماز کے لیے چلے جاتے ہیں اور کھانا بعد میں آ کر کھاتے ہیں. اور اچھا کہتے ہیں اس کا بھی ایک بڑا اچھا اثر پڑتا ہے، کیونکہ آپ نے سارا دن معدہ جو ہے آپ کا خالی ہوتا ہے اور آپ تھوڑا سا اس کو پہلے فیڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ آگے کھاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ اکٹھے ہی کھا لیتے ہیں، اور پھر اکٹھے کھانے کے بعد نماز کے لیے نہیں جاتے، بستر پہ چلے جاتے ہیں. یہ ان کا بڑا ایک ایشو ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہم نے یہ دیکھی ہے کہ سحری اور افطاری میں ہم چیزیں تو بہت زیادہ یہ کھا لیتے ہیں، اور لیکن لازمی وہی ہم بھی سادی والی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا، صحت کے حوالے سے بڑی چیزیں ٹھیک ہوں گی. لیکن بعض لوگوں کے بڑے نشے بھی ہیں اس میں. کھجور کھائی نا تو کھجور کھا کے فوراً نکل جاتے ہیں. ہم جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کہ نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں، وہ سگریٹ پینے کے لیے جاتے ہیں وہ، کیونکہ فوری طور پر، کیونکہ وہ کہتے ہیں نہیں نشہ جو ہے ہمارا، یا نسوار ڈالنے کے لیے چلے جاتے ہیں، یا پان کوئی کھانے والا ہے پان کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑا زبردست مہینہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے اجتناب کر سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں. تو یہ مقصد یہی تھا جی کہ اس سے نجات کے لیے اس مہینے کو استعمال کیا جائے بطور تربیت. صحیح. اور 1 ماہ کی تربیت جو ہے بہت کافی ہے آپ کی تبدیلی کرنے کے لیے ہر عادت کے اندر. لیکن ہم وہ نہیں کرتے. لیکن اگر سگریٹ چھوڑنا چاہیں تو 1 مہینہ بہت بیسٹ ہے کہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، نسوار چھوڑ سکتے ہیں، ہر باقی چیز چھوڑ سکتے ہیں. صحیح، کیونکہ اگر آپ دن کا کھانا چھوڑ سکتے ہیں اور ناشتہ چھوڑ سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ بالکل آپ نے بڑی وجہ فرمایا کہ ایک آدمی جو سگریٹ کا عادی ہے اس کے ایسا ایک نشہ لگے، جب تک وہ پیے گا نہیں اس کے اندر وہ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے قوت آنا ہے. اب دیکھیے اس سے جب اسے 1 مہینہ وہ ایک پریکٹس کرے گا، اس سے بعد رہے گا، تو اسے اتنے اللہ تعالیٰ اس کے اندر قوت پیدا کر دے گا کہ پھر پورے 11 مہینے اس خود سے بچنے کی اس میں عادت بن جائے گا. بالکل اسی طرح اور بہت سارے جو ایسے معاملات ہیں جو کچھ ایسی چیزوں کے عادی بن جاتے ہیں، اپنی صحت کو خراب کر لیتے ہیں. یہ مہینہ اصل میں ان کی صحت کی بحالی کا مہینہ ہے. یہ صحت کی بحالی کا مہینہ، بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی جڑی ہوئی ہے کہ آپ اپنی صحت کو تو بحال کرتے ہیں اس مہینے میں، اور آپ اگر کوشش کریں تو یہ جتنی بھی چیزیں آپ ان سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں. لیکن ہماری جو قوت ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ان اعمال کو سرانجام دینے کی طاقت، وہ کہیں نہ کہیں کمزور پڑ جاتی ہے. تو آپ یہ تو کر لیں گے کہ سارا دن سگریٹ نہیں پئیں گے، لیکن شام کے بعد جب ہم دوستوں میں بیٹھتے ہیں نا تو وہ ایک تو کہتا ہے نا کہ وہ کسی نے چھڑا دی اور کسی نے پلا دی اس وجہ سے. تو یہ جو دوستوں کا اکٹھا ہے، اسے کیسے
کنونس کریں کہ یہ ایک صحت مند زندگی گزاریں. ہاں اس میں بھی بالکل وہی اہتمام جو ہمیں دین بتاتا ہے کہ اعتدال کی راہ اختیار کی جائے. دوست احباب کے اندر کھانے پینے کی عادت ہوتی ہے، لیکن وہ چیز جو خود اس کی جان کے لیے، اس کے نفس کے لیے نقصان دہ، اسے بچنا ضروری ہے. صحیح. اور اس میں بھی ایسی کوئی چیز جو اس کی صحت کو خراب کرے، اس کے مزاج کو خراب کرے، اس سے بالکل پرہیز کرنا ضروری ہے اور اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، روزے کے ساتھ ہی ایک چیز اور بھی جڑی ہے. ہم صحت کی بات کر رہے ہیں تو لازمی صحت کے اندر مرض بھی تو ہم ڈسکس کریں گے اس کو نا. قرآن حکیم کہتا ہے کہ آپ جب بیماری کی حالت میں تو پھر آپ روزے نہ رکھیں. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو بیماری کی حالت میں روزے نہ رکھنا ہے، اصل میں بات کیا کرنے کی جا رہی ہے؟ کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ روزہ رکھیں گے تو صحت ملے گی. اب بیمار سے کہا جا رہا ہے کہ تم روزہ نہ رکھو. تو یہ جو چیز ہے، بیماری سے مراد یہ ہے کہ آپ کو دن میں 3 مرتبہ دوا لینی ہے، ہر 4 گھنٹے پہ، 5 گھنٹے پہ. اور یہ اس لیے ہے کہ اگر آپ نہیں لیں گے جان کو خطرہ ہوگا آپ کی. صحیح. تو قرآن نہیں چاہتا کہ آپ جان کو خطرہ پیدا کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ کی جان کا تحفظ ہو. صحیح. اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو بعد میں پورا کر لیجیے جب آپ صحت مند ہو جائیں. صحیح. اور اگر کوئی شخص مستقل ایسا علیل ہے کہ صحت کا امکان ہی نہیں ہے اس طرح سے، صحیح. وہ فدیہ دے دے. صحیح. کیونکہ اصول جو ہے وہ بیان ہو گیا اسی میں آیت میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یرید اللہ یسر، وہ چاہتے ہیں آپ کے لیے یسر نہ کہ عسر. صحیح. تو یہ جو آسانی کا اصول ہے، فقہ کا بنیادی قاعدہ فقہیہ جو قرآن سے اخذ کردہ ہے، اس کی بنا پر یہاں یہ بات سمجھائی گئی کہ جو شخص بیمار ہے یا مسافر ہے اور سفر میں اس کو بہت سے ایسے مواقع پہ آ سکتے ہیں جہاں پہ اس کو غذا کی ضرورت ہو، تو وہ اس بنا پہ اپنے جس کام کے لیے جا رہا ہے اس کو متاثر نہ کرے، اس کو بعد پورا کر لے. صحیح. تو یہ آسانی ہے اور یہ آپشن ہے. لیکن جو شخص صحت مند ہو اور اس پہ جو کوئی شخص نہ ہو، مثلاً اس کو دوا اگر لی اس نے سحری میں یا افطار میں، فرق نہیں پڑتا. صحیح. بالکل. کیوں روزہ وہ اپنا چھوڑے؟ صحیح. صرف ان مقامات پہ. اب مثلاً دیکھیے نا، یہ ہمارا ہے شوگر کا معاملہ ہے. صحیح. اگر ایک شخص جو ہے اس کا شوگر لیول روزے میں افطار سے آدھا گھنٹے پہلے صحیح. اتنا لو ہو گیا کہ اگر وہ شوگر نہیں لے گا تو بے ہوش ہو جائے گا، صحیح. تو اس بنا پہ روزہ پورا کرنا ہے، جان دے دے. کیا حکم ہے اسلام کا؟ جان تو بچانی ہے، قتل نہیں کرے. صحیح. وہ چاہے آدھا گھنٹہ رہ گیا، 1 گھنٹہ رہ گیا ہو، وہ اپنی شوگر لے اور روزہ کو توڑ دے. صحیح. اس پہ صرف کفارہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ ایک دوبارہ روزہ پورا بعد کر میں لے گا. رکھے. That's بالکل. all. ہاں. تو دین نے یہ ساری آسانیاں ہمیں فراہم کی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اس پہ کوئی تعلیم نہیں ہے. مجھے بتائیے کہ رمضان کے آغاز سے پہلے کیا رمضان کے مسائل ہمارے جو 90 چینل ہیں وہ مجھ سے کتنے چینل بیان فرماتے ہیں، کتنی مرتبہ بیان فرماتے ہیں؟ کیا ایک شخص لازمی طور پہ صرف وہ پروگرام جو صبح 5:30 بجے ہو رہا ہے وہی دیکھے گا؟ صحیح. اس وقت آپ نے کر دیا، ایک وہ پورا ہو گیا، آپ کا قانونی کارروائی پوری ہو گئی، ہم نے کر دیا. فائدہ کیا ہے اس کا؟ جب تک آپ اس کو ریپیٹ نہ کریں کہ صحت موقع جو لوگ دیکھتے ہو صحیح. اس وقت تعلیم کریں. تو اگر تعلیم کی جائے کہ رمضان آ رہا ہے، مریضوں کے بارے میں یہ احکامات ہیں، یہ رخصتیں ہیں، صحت مند یہ کریں گے تو ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا. صحیح. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو بیماری کے حوالے سے گفتگو کی، لیکن ایک اور بڑا ایشو یہ ہے کہ روزے کے ساتھ ہم مرض کی بات بھی کر رہے ہیں اور صحت کی بات بھی کر رہے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ذہنی صحت بھی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزے کے بعد لوگ شو یوں کرتے ہیں کہ ان کی ذہنی صحت پر بہت برا اثر پڑا ہے. لڑائی جھگڑے بڑھ رہے ہیں، قتل و قتال بڑھ رہے ہیں، گالم گلوچ بڑھ رہی ہے، اور بازاروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ معمولی باتوں پر روزہ رکھ کر یوں شو کروایا جاتا ہے کہ جیسے وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے، وہ پوری دنیا پہ احسان کر رہے ہیں، کوئی ایسا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں. تو یہ روزے کا ذہنی صحت کے ساتھ جو تعلق ہے یہ تھوڑا سا لنک کریں اس کو. اصل میں جو ذہنی اور نفسیاتی صحت ہے اصل میں روزے کا بنیادی مقاصد میں سے ہے. صحیح. کہ دیکھیں، جب آپ نے اپنے نفس پر اتنا قابو پایا ہے کہ کھانے پینے سے آپ رک گئے ہیں، تو اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کیجئے جس سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے. یعنی آپ حلال کام سے رک رہے ہیں اور آپ اب وہ کام کر رہے ہیں جو خود حرام ہے، گالی گلوچ کرنے والا ہے، اسے بچنا ہے.
تو اصل میں یہ تو جو تربیت روزہ جو ہمارے اندر، ہمارے جسم کے اندر، ہمارے ذہن کی جو تربیت کرتا ہے، اسی طرح ایک نیکی کا جو تصور ہوتا ہے، نیکی خود اطمینان کا باعث ہوتی ہے۔ صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ کہ گناہ اور نیکی میں کیا فرق ہے، نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ فرمایا نیکی جو ہے حسن خلق کا نام ہے، اور برائی اور گناہ یہ ہے کہ جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تو یہ برا سمجھے کہ یہ بات دوسروں تک پہنچے۔ صحیح۔ اب نیکی آپ کام کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں آپ، اور اس سے تمہیں اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، صحیح۔ اور آپ کا طرز عمل یہ ہے کہ آپ برائی کے ساتھ برائی بھی کر رہے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس سے جو ہمیں روزہ جو ہمارے یہاں اطمینان قلب پیدا کرتا ہے، سکون پیدا کرتا ہے، اس طرح بہت ساری اور برائیاں ہمارے ذہن سے جو پریشانیاں ہیں، ڈپریشن ہے، اس طرح کی نفسیاتی جو امراض ہیں، اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور دماغ کے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ اصل میں دماغ کو قوت بھی پہنچاتا ہے، قوت پہنچاتا ہے۔ اور اصل میں جب آپ اپنے جسم کے ساتھ خود مزاحمت کر رہے ہیں کھانے پینے کے حوالے سے، تو یہ تصور یہ بھی کرتا ہے کہ آپ برائی کی مزاحمت بھی آپ اس کے ساتھ خلاف ہی آپ مزاحمت کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ذہنی صحت کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ روزہ تو ایک طاقت پہنچاتا ہے۔ اب میں نے روزہ رکھا تو اصل میں نے روزہ تو اللہ کے لیے رکھا، اور وہ جو حدیث مبارک بھی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ تو یہ بندہ مومن میں نہیں رکھتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ تو اصل میں ایک کمزور ایک انتہائی طاقتور کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے، اور جب کسی کمزور کا کسی طاقتور کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے، وہ تو خود اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی یہ طاقتور میرے ساتھ ہے، اور یہ تو وہ طاقتور ہے کہ جو ساری طاقتیں تقسیم کرنے والا ہے۔ تو یہ جو لنک ایک بنتا ہے ذہنی صحت کا، اصل میں بہت بڑا ایشو ڈاکٹر صاحب اس وقت ہم سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے، تنازع، گھروں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اور جو کمیونیکیشن ہے وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے اور بڑھاس جو ہے پیدا ہو جا رہی ہے۔ تو کیا کام کیے جائیں کہ ذہنی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب مجھے سر میں درد ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سر مجھے سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے تو میں بتاؤں گا، لیکن ذہنی صحت کے بارے میں کبھی بھی نہیں بتاتا، کہ میں کبھی نہیں کہوں گا کہ میں ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہوں، کیونکہ سب سوسائٹی پاگل پاگل کے نعرے لگانا شروع کر دیتی ہے۔ تو ذہنی صحت کو ہم کیسے دریافت کریں کہ ہاں کوئی دوست ہمارا، فیملی کا ممبر، ہماری کوئی خاتون یا ہمارا کوئی گھر کا مرد وہ ذہنی بیماری کا کسی کا شکار ہے، کیا طریقہ کنڈکٹ کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ؟ دیکھیے ایسا ہے کہ جو ذہنی امراض کہے جاتے ہیں ان میں عام طور پہ ایسے رویے پیدا ہو جاتے ہیں جن میں کہ بے صبری کا مظاہرہ ہو۔ صحیح۔ اور روزہ چونکہ نام ہی صبر کا ہے، سماحت کا ہے، صحیح، عفو درگزر کا ہے، اس لیے جب روزے کا آغاز ہوتا ہے تو ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس زمانے میں خاص طور پہ اپنے آپ کو بہت ہی قابو میں رکھنا ہے، اپنے اوپر ایسی کوئی غالب نہ ہونے دوں جس سے کہ غصے کا اظہار ہو۔ صحیح، یہ وہ اس کی نفسیاتی تربیت ہے جو روزہ کرتا ہے۔ صحیح۔ اور جب یہ کام کیا جائے گا تو لازمی طور پہ وہ غصہ ہو، وہ جذبات ہوں جو آدمی کو ابھارتے ہیں مزاحمت پر، کوئی قوت کا استعمال کرنے پہ، وہ خود بخود کم سے کم ہو جائیں گے۔ صحیح۔ لیکن ہم ایسا کرتے نہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ محض کھانے پینے سے بچنے کا نام ہے، صحیح، جبکہ اس کے جو متعلقات ہیں، جو اس کے ساتھ لازمی چیزیں ہیں، ان کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے، اور اس پر ہم گفتگو بھی نہیں کرتے۔ جو آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا ہمارے یہاں کتنے چینلز پہ یہ بات کی جاتی ہوگی کہ جو ہماری ذہنی صحت ہے اس میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے۔ بایولوجیکلی روزے کے اندر آپ کا جو برین ہے اس کو زیادہ صحت کا موقع ملتا ہے اپنے آپ کو امپروو کرنے کا روزے کی وجہ سے، بایولوجیکلی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ قوی چیز وہ ہے جو روحانی اور دینی پہلو ہے، اخلاقی پہلو ہے۔ اگر اس پہ توجہ دی جائے اور یہ کہا جائے کہ روزے کے یہ آداب ہیں، ان آداب کو اختیار کیجئے، تو اس سے آٹومیٹکلی انسان کے اندر وہ برداشت، وہ تحمل، وہ صبر پیدا ہوگا، جس کے بعد وہ ذرا سی بات پہ نہ بھرم ہوگا، نہ اسے غصہ آئے گا، اور اس کو غصے کو پینا سیکھے گا۔ صحیح۔ اور کیونکہ روزہ تو آپ کو جو سبق دیتا ہے وہ صبر کا سبق دیتا ہے، اور صبر کا براہ راست تعلق ذہن کے ساتھ۔
خود انسان کے اندر جو رد عمل کی نفسیات ہوتی ہے وہ مسائل کھڑا کرتی ہے. جب آپ اپنے آپ پہ قابو پا لیں گے کہ میں نے اس کا جواب نہیں دینا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی تمہیں گالی گلوچ کرتا ہے تو آپ نے آگے سے یہ نہیں کہنا کہ اس کا بدلہ، اس کا بدلہ میں تو روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، ایک ہی جواب، میں روزے سے ہوں. اصل میں آپ نے یہ تربیت ہو رہی ہے کہ آپ نے رد عمل کی نفسیات سے بچنا ہے. پھر اس سے بھی اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ اگر اس نے گالی گلوچ کیا ہے اور آپ بھی مقابلے میں کر رہے ہیں تو اس میں اور آپ میں کیا فرق رہ گیا؟ آپ کا اخلاق اس سے اعلیٰ ہونا چاہیے، معاف کر دینے والا، صبر کرنے والا. یہ ایسی قوت ہے. اصل میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو رد عمل نہیں ہے، وہ تو در عمل ہے. جی. تو آپ جب اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، میں نے ان جو فٹ پاتھ ہیں ان کے اوپر میں نے چلنا ہے. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ وہ بہترین نمونہ ہے. تو آپ ان جیسے تو نہیں بن سکتے، لیکن آپ نے کوشش ساری زندگی یہی کرنی ہے کہ ان کی جو نقش پا ہیں ان کے اوپر چلنا ہے. تو رمضان میں آپ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی گالی دے، تم سے کوئی لڑائی کرے تو تم نے ایک ہی جملہ کہنا ہے، اور یہ جملہ آپ نے اللہ کے رسول کی طرف سے کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ تم نے یہ بات کرنی ہے. تو آپ خود سوچیں کہ جب بندہ کوئی یہ والی بات کرے گا تو کیا سرشاری کی کیفیت وجود کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ میں رسول والا جواب دے رہا ہوں اس بندے کو. خود اس کے اندر کتنی قوت آئی ہے کہ صلاحیت رکھتے ہوئے بھی صبر اسی چیز کا نام ہے. صحیح. صبر یعنی محض اپنے آپ کو کمزور ہے تو صبر نہیں ہے، طاقت رکھتے ہوئے اپنے آپ پر قابو پانا یہ صبر ہے. طاقت کے باوجود اپنے اوپر قابو پا لینا. اور یہی ہے کہ کسی نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ شہر اتنی طاقت رکھنا بہت اچھی بات ہے، اور شہر اتنی طاقت کو استعمال کرنا درندگی ہے. تو کم از کم یہ علم ہونا چاہیے کہ طاقت ہونے کے باوجود آپ اگر کنٹرول پاتے ہیں تو یہی جو ہے یہ صبر ہے. اچھا، ذہنی صحت پر ہم تھوڑی سی بات چیت کی، میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی باتیں ساری ناظرین تک ہونی چاہیے تاکہ ان تک یہ بات پہنچے. اچھا، عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک اور پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارے بچے ہم سے جب بھی کوئی چیز مانگتے ہیں تو ہم بس مشغول ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ان کو وہ ساری چیزیں ہم نے کر کے دینی ہیں، اور جہاں سے بھی ہو، جیسے بھی ہو. اور وہ بچہ بھی نا زمین پاؤں ایڑیاں رگڑتا ہے، اور رگڑتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے بابا چاہیے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ وہ تو اس بچے کے اندر یہ کیونکہ دیکھیں نا، آپ اس بچے کو مریض بنانا شروع کر رہے ہیں جو ہی آپ اس کے لیے وہ چیزیں فراہم کرنا شروع کریں. اگر اس کو آپ، ڈاکٹر صاحب نے تو خیر بڑا اچھا اس کا حل دیا تھا کہ ٹھیک ہے بیٹا، تمہیں یہ چیز میں دوں گا، لیکن تم نے یہ کرنا ہے کہ پہلے فلانے بندے کو کھانا کھلانا ہے، فلانے بندے کے ساتھ کوئی نیکی کا تصور کرنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ایشو ہے کہ ہم، کیونکہ ایک خوشگوار ماحول جو ہوتا ہے نا وہاں پر امراض کم ہوتی ہیں، تو یہ خوشگوار ماحول ہم کیسے قائم کریں اپنے گھروں کے اندر بھی، اور پھر بچوں کو ہم ایسا نہ بنائیں کہ بچپن سے ضدی ہونا بھی تو ذہنی بیماری کی علامت ہے نا. اور یہاں اسلام آباد میں قتل کا واقعہ، بہت مشہور واقعہ پیش آیا کہ ایک لڑکی کا قتل کر دیا گیا، بہت اچھا خاندان. اور ناظرین، اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں. گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں. گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سدرا عاصم، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. سدرا، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 3 تاریخ کو جو تھا گورنر پنجاب کو عہدے پر لگایا گیا تھا، لیکن اب کل جب وزیر اعلیٰ پنجاب محمد حمزہ شہباز کو نامنیٹ کیا گیا وزیر اعلیٰ کے لیے، تو انہوں نے حلف اٹھانے سے آج منع کر دیا، جو کہ ان کا آئینی حق ہے. تو وزیر اعظم پاکستان نے اپنا صوابدید جو تھا وہ اختیار استعمال کرتے ہوئے ان کو گورنر کے عہدے سے ہٹا دیا. اس بات کی تصدیق جو ہے مسلم لیگ نون کے ترجمان مریم اورنگزیب نے بھی کی ہے، اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. صحیح، بہت شکریہ سدرا، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں. ناظرین، اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کریں. گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. اہم خبر ہے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. ناظرین، یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین. امامہ ہے تیرا منبر، تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین.
یعنی یہ بالکل معمولی چیزیں ہیں جو معاشرے میں ہم کر سکتے ہیں، ڈویبل ہیں، بغیر مائع نفسیات بنے. صحیح، بالکل. اس لیے نقطۂ آغاز شوہر اور بیوی کا پہلے اس بات میں یکسو ہونا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچہ ہمارا آئندہ قابل بنے، اچھا اس کا علم ہو، تو ہمیں یہ کرنا ہوگا. اگلی چیز یہ کہ جب ایک چیز کی جائے تو اس کا ری انفورسمنٹ ہو. صحیح. علوم یہ ہوتا ہے کہ باپ نے ڈانٹا یا ماں نے ڈانٹا اور باپ صاحب جو ہیں وہ بس گرے جا رہے ہیں ان کے خوشامد بچے کی سنبھالنے کے لیے بچے کو. صحیح، بالکل. جس سے کہ وہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہے سارا پورا گھر طے کرنا، اور یہ دونوں تو ایسی ہنسی مذاق کر رہے ہیں. صحیح. اس کی طبیعت کیسے ہوگی؟ تو یہ بیسک چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں اس وقت موجود نہیں ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ہماری نظام تعلیم میں حتیٰ کہ جس کو ہم کہتے ہیں سوسیولوجی اور سائیکالوجی، صحیح، ان دو کی تعلیم کے اندر کسی ایک مقام پر کوئی کورس کا آدھا حصہ ایسا ہو جو یہ بتائے کہ بچے کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. صحیح. یہ ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بات ہے آپ نے جو یہ پوائنٹ دیا نا. اگر روزانہ والدین جی ماں باپ دونوں اکٹھے ہوں اور صرف آپس میں ہی ڈسکس کریں کہ آج ہمارے بچے نے کیا 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 اور ان کا مختلف چیزوں پر ریئیکشن کیا تھا، بچے کی نفسیات کو بھی سمجھیے. بچہ فوٹو اسٹیٹ مشین سے تھوڑی پیدا ہوا ہے، تو انسان سے پیدا ہوا ہے. تو انسان، اس کا مزاج مختلف ہے، اس کی سوچ مختلف ہے. تاکہ اگر اس کو روزانہ صرف 15 منٹ دے کے اس کی اسٹڈی کرنا شروع کر دیں، میرا خیال یہ ہے کہ اس بچے کے سب سے بہترین ڈاکٹر جو ہیں اس کے گھر کے اندر موجود ہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کہیں بتایا نہیں جاتا، یہ پڑھایا نہیں جاتا. ماں بچے پیدا کر دیتی ہے، باپ بچہ پیدا کر دیتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ روڑ کھوڑ کے بڑے ہو جائیں گے جس طرح بھی ہے. میں نے دیکھا کہ ملائیشیا میں شادی سے پہلے باقاعدہ لڑکیوں کو تربیت دی جاتی ہے کہ آپ نے گھر کیسے سنبھالنا ہے، اور لڑکوں کو تربیت کی جاتی ہے کہ آپ نے بیوی کے ساتھ رہنا کیسے ہے. اور پھر شادی کے بعد بھی ایک اسپیشل کورس اس کا انعقاد کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں ان موضوعات پر بات ہی نہیں ہوتی. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ہماری جامعات ہیں، ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے لیبل اپنے سینوں پر چپکائے ہوئے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اصل میں ڈاکٹر صاحب نے پہلے ایک پروگرام میں بات رکھی تھی کہ ہم معلومات کا ایک خزانہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں لیکن تربیت نہیں ہے. صحیح، بالکل. اب اس سے بھی آگے بڑھ گیا ہے کہ استاد کا ہونا بھی ضروری نہیں رہا. اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آن لائن زمانہ ہے، جہاں سے جیسا چاہ رہا ہے وہاں سے اپنے مطلب کی مفید معلومات لے رہا ہے. وہ اس کی ممکن ہے مفید ہیں بھی یہ نہیں. صحیح. یہ ایشوز اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ استاد کی تربیت بہت ہی ضروری ہے. صحیح. آپ نے گھر کا ذکر کیا کہ ایک بچہ، ہم کہتے ہیں کہ استاد تربیت کرے، لیکن استاد کی اپنی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل ایسی ہے. جس طرح ایک بچے کو اس کا شعور نہیں ہے کہ یہ جو میں جس کی ضد کر رہا ہوں یہ میرے لیے مفید ہے یا نہیں، کیونکہ والدین کو پتہ ہے کہ اس کی صحت کے لیے، اس کے ذہن کے لیے، اس کی جسم کے لیے یہ چیز مفید نہیں ہے. صحیح. اور وہ ضد کر رہا ہے. اس ضد کا علاج یہی ہوگا کہ اسے اس کے نقصانات بتائے جائیں اور اسے بتایا جائے، معاشرے کے اندر ان مثالوں سے سمجھایا جائے کہ بھئی اس مسئلے میں اگر تم یہ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا. صحیح. بڑی عمدہ مثالیں ہمیں سیرت سے پتہ چلتی ہیں. ایک نوجوان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے بدکاری. صحیح. صحابہ کھڑے جو ہوتے اسے مارنے کے لیے، حضور کے سامنے کیسی بات کرے، آپ روک دیتے. صحیح. فرمایا بتاؤ، آپ کھل کے پوری بات کرو. جب وہ پوری بات کر لیتا ہے فرمایا بیٹا یہ بتاؤ کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو یہ تمہاری والدہ کے ساتھ؟ صحیح. میں قطعاً نہیں پسند کرتا. تمہاری ہمشیرہ کے ساتھ؟ درجہ بدرجہ آپ تفصیل کرتے جاتے ہیں. آخر میں فرماتے ہیں اس کے دل اور دماغ پہ دستک ہوتی جا رہی تھی کہ پھر فرمایا دیکھو جس طرح تو پسند نہیں کرتا کہ تیرے ان عزیزوں کے ساتھ یہ کام کیا جائے، کیا کوئی اور خاتون اس کو پسند کرتی ہے؟ اس کے چاہنے والے، اس کے رشتہ دار اس کو پسند کرتے ہیں؟ ایک نقصان کا ایک اتنا وسیع تناظر ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے. صحیح. اصل میں ہمارا مزاج بھی یہ ہو گیا کہ بچوں کے اس سطح پر جا کے ہم سوچتے نہیں ہیں. ہم بھی اس طرح اس کو رد عمل کا اظہار اس طرح کر دیتے ہیں، اسے مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اسے روکتے ہیں اور اسے کے ساتھ ایسی بدتمیزی کرتے ہیں کہ اور ضد پہ وہ زیادہ ہٹ جاتا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ بچے نا ہم جیسے ہو جائیں، اور یہ نہیں سوچے کہ ہم اس طرح کیسے بنے. جی اس کا شعور نہیں ہے. جی اس کا شعور نہیں ہے کہ اس کے اندر کتنے نقصانات ہیں اور کتنی نقصان دہ چیز ہے. اس کو سمجھانا پڑے گا. ایک تربیت کا یہی اصل پہلو ہوتا ہے استاد کا،
ماں باپ کا کہ وہ بچوں کی اس سطح پہ جا کے ایک صحت مند گھرانہ جو ہم نے قائم کرنا ہے ڈاکٹر صاحب، تو وہ صحت مند گھرانہ اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے کہ جہاں پر ڈائلاگ ہو، ڈسکشن ہو، بات چیت ہو، مسائل کا حل ڈنڈے کے ذریعے نہ ہو. جی بالکل. مسائل کا حل اصل میں ہونا چاہیے بات چیت کے ذریعے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم آمریتوں کا رونا روتے ہیں لیکن گھر میں آمریتیں قائم کرتے ہیں. ہم ڈکٹیٹرشپ گھروں میں مسلط کر کے بچے سے سوال کی ساری طاقت چھین لیتے ہیں. اس نے تمہیں سوال کرنے کا حق نہیں ہے، تم کس نے کہا کہ تم یہ بنتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم صرف جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو اوبے کرو. تمہارا صرف ایک ہی کام ہے کہ تم ہمارے اطاعت گزار بچے بن جاؤ اور تم نہ اپنے سے سوچو نہ کوئی بات کرو. تو ڈاکٹر صاحب کیا میسج دیں گے ایسے پیرنٹس کو جو یہ کام کرتے ہیں پھر اس میں خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں؟ جی قرآن پاک کہتا ہے کہ اہل علم سے پوچھو اگر تم کو معلوم نہیں، فَاسْأَلُوا إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ سوالات کیے جائیں، ان کو دبایا نہ جائے. صحیح. اور سوالات بھی جو ہیں وہ بعض حساس سوالات ہیں جو سیدنا ابراہیم کرتے ہیں سوال جس طرح کے. وہ سوالات وہ ہیں جن پہ کہا جاتا ہے کہ تم کو ایمان نہیں ہے، کہ ہاں بالکل ہے لیکن میں چاہتا ہوں اس سے مزید استحکام پیدا ہو. تو سوال کا جو کرنا ہے یہ تو دین کا مطالبہ ہے. لیکن ہم نے سوال کرنا دین کا مطالبہ، کیا خوبصورت بات، مطالبہ ہے. ہم نے تو اس کو ایسا دبا دیا ہے، اگر سوال کیا تو گویا ہم نے جو شیخ صاحب پڑھانے والے ہیں ان کی بے عزتی کر دی. صحیح. یہ دین نہیں ہے. دین یہ ہے کہ آپ سوال کریں، اٹھائیں. لیکن ظاہر ہے سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چیلنج کر رہے ہیں کسی کو، اس کی بے عزتی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ بے علم ہے، وہ نہیں جانتا. یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ کہ جستجو ہو، سیکھنے کا جذبہ ہو، معلومات میں اضافہ ہو، یقین میں اضافہ کرنا ہو، لازمی ہونا چاہیے. یہ تو قرآن پاک کا حکم ہے لیکن ہماری تعلیم ہی نہیں سکھاتی. صحیح. اور یہ جو صحت مند گھرانہ عموماً ہمارے ہاں یہ بات کی جاتی ہے نا، اور اس کو سارا فوڈ کے ساتھ جوڑ دیا گیا نا کہ صحت مند گھرانہ ہے یہ کہ اماں اس چیز میں کھانا پکاؤ اور یہ چیز کھانے کے لیے لے کر آؤ تو اس سے گھرانہ صحت مند ہو جائے گا. یہ نہیں بتایا جاتا کہ صحت مند گھرانے کے لیے ذہنی طور پر صحت مند ہونا سب سے اولین شرط ہے. تو اگر وہ ذہنی طور پر نہیں ہوں گے تو پھر یہ جو معاملہ یہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. تو ڈاکٹر صاحب مختصر کیا کہیں گے، آپ کا کیا میسج ہے ایسے پیرنٹس کے لیے کہ وہ کیا کریں؟ بالکل ہمارے یہاں نفسیات کی اصطلاح اس میں کہا جاتا ہے کہ جو شخصیت ہوتی ہے، فرد کی جو شخصیت ہے وہ بنیادی کردار ادا کرتی ہے معاشرے کے اندر، اور جو تقلید، نمونہ تقلید ہوتا ہے اس کی پیروی کی جاتی ہے. اصل میں گھر کے اندر والدین ایسی یعنی مرکز ہیں کہ بچے انہی کی نقش قدم پہ چلیں گے بچپن سے. ان کی زندگی کے پہلے ہیرو وہی ہیں. اسی طرح اگر آپ کلاس روم کی دیکھتے ہیں تو استاد ایسا ایک شخصیت ہے جس کی لوگ پیروی کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح اگر آپ معاشرے میں دیکھیں گے تو ایسے علماء، اور پھر حکمرانوں کو دیکھیں گے تو حکمران. تو یہ سوسائٹی اسی طرح آگے چلتی ہے اور اسی طرح آگے پھیلتی ہے. اگر یہ سارے پازیٹیو ہوں گے، یہ جتنی شخصیات جن کے ہم اقتداء کرتے ہیں، جن کے ہم نمونہ تلاش کرتے ہیں، یہ اس معیار پر ہوں گے تو لوگ ان کی پیروی کریں گے. اور معاشرے کے یہ افراد اس درجے پہ نہیں ہوں گے تو وہ مقصود نہیں حاصل ہو سکے گا جو اسلامی سوسائٹی چاہتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت ہی خوبصورت بات کی. پروفیسر ڈاکٹر حافظ سجاد صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد صاحب آپ کے بہت شکریہ. ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی روزے اور صحت کے حوالے سے. ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ہم صحت کے بارے میں بھی صرف کھانے پینے تک اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ بھی علم نہیں ہے کہ جس تاجدار کائنات نے قرآن کے ذریعے ہمیں روزہ رکھنے کا پیغام دیا ہے اور وہ انہوں نے خود روزہ کیسے رکھا، وہ کھانے پینے کے معاملات آداب کیسے بجا لاتے تھے، اور انہوں نے کیا نصیحتیں کی ہیں کہ ہم اپنی صحت کو بہتر صحت بنانے کے لیے کیا اقدامات کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا، ان کی تربیت کی صحابہ کی. صرف یہی نہیں بتایا کہ ان کی تربیت صرف اس حد تک ہوگی کہ وہ نماز کیسے پڑھیں، عبادات کیسے کریں، بلکہ یہ بتایا کہ آپ جو کریں گے صحت کے حوالے سے تو اپنے معدے کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، پانی کے لیے، ہوا کے لیے اور خوراک کے لیے. اگر آپ یہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کی صحت اچھی ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری.